الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ نجوم الہدى۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سب کو دونوں جہان میں شاد و آباد رکھے اور بہت ساری بھلائیاں نصیب فرمائے۔ معزز سامعین، آج میں پھر آپ کے سامنے ایک نئے پیغام کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ اس ویڈیو کو غور سے سماعت فرمائیں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ جو بھی ویڈیو بنے وہ آپ لوگوں تک پہنچتی رہے، اور اپنے یار دوستوں کو بھی شیئر کر دیا کریں تاکہ وہ بھی دین کی بات سیکھ لیں۔ کسی کو دین کی بات بتا دینا یہ بھی بہت بڑے ثواب کا کام ہے۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ بہت سے ہمارے اسلامی بھائی یہ سوال کرتے ہیں، کیا عصر کے بعد قضا نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ ہمارے بہت سے لوگ بزرگ حضرات جو مسئلے کو نہیں جانتے ہیں وہ منع کرتے ہیں کہ عصر کی نماز کے بعد جو ہے نفل نماز قضا نماز نہیں پڑھ سکتے۔ تو اس بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ عصر کے فرض پڑھ لینے کے بعد عصر کی نماز جو ہے اس کے فرض ہم نے ادا کر لی، عصر کی نماز ادا کر لی ہم نے، تو اس کے بعد غروب آفتاب تک نفل نماز نہیں پڑھ سکتے، قضا نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب صبح صادق ہو جائے تو سورج نکلنے تک، طلوع آفتاب تک کوئی نفل نماز نہیں پڑھ سکتے سوائے 2 سنت فجر کے۔ ہمارے بہت سے بزرگ حضرات صبح صادق کے بعد جو ہے نفل نماز پڑھتے رہتے ہیں، مسجد میں جلدی پہنچ جاتے ہیں، نفل نماز پڑھتے رہتے ہیں۔ یہ جو ہے منع ہے، ان وقتوں میں نفل نماز، اس وقت میں نفل نماز نہیں پڑھ سکتے۔ ہاں، قضا اس میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ قضا صرف 3 وقتوں میں منع ہے: طلوع آفتاب کے وقت، زوال کے وقت اور غروب آفتاب کے وقت۔ طلوع آفتاب کا وقت کتنا لگتا ہے؟ جب سورج نکلنا شروع ہو جائے تو 20 منٹ تک طلوع آفتاب کا وقت مانا جاتا ہے۔ زوال کا وقت ظہر سے پہلے تقریباً 40 یا 45 منٹ کا وقت ہوتا ہے، اس میں بھی جو ہے کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے، نہ نفل پڑھ سکتے ہیں، نہ قضا پڑھ سکتے ہیں، نہ ادا پڑھ سکتے ہیں، نہ فرض، نہ سنت، نہ مستحب، کچھ نہیں۔ ایسے ہی غروب آفتاب کے وقت بھی کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ غروب آفتاب کا وقت کتنا لگتا ہے؟ سورج ڈوبنے سے 20 منٹ پہلے سے غروب آفتاب کا وقت شروع ہو جاتا ہے، تو جب تک سورج نہ ڈوب جائے کوئی نفل نماز نہیں پڑھ سکتے۔ تو سمجھ گئے؟ ان 3 وقتوں کے علاوہ جب جب چاہیں قضا نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں، عصر کے بعد نفل نماز نہیں پڑھ سکتے۔ صبح صادق جب شروع ہو جائے، فجر کی اذانوں کا وقت ہو جائے تو سورج نکلنے تک نفل نماز نہیں پڑھ سکتے سوائے 2 سنت فجر کے۔ ایسے ہی اگر جماعت کا وقت قریب ہے، جماعت کھڑی ہونے والی ہے، تو ہم جو ہے سنت نہیں پڑھ سکتے۔ اگر امام خطبے کے لیے ممبر پر جا رہا ہے، خطبے کا وقت قریب ہے، تو ہم جو ہے سنت نہیں پڑھ سکتے، منع ہے۔ ہاں، اگر کسی نے سنتیں شروع کر دیں اور اس کے بعد امام جو ہے خطبے کے لیے ممبر پر بیٹھ گیا، خطبہ اس نے شروع کر دیا، تو اب ہم جو ہے سنتیں پوری کریں گے۔ تو ہمارے بہت سے بزرگوں کو مسائل معلوم نہیں ہوتے ہیں، لیکن وہ بلا وجہ جو ہے لوگوں کو بتاتے پھرتے ہیں اور غلط مسائل بتاتے ہیں، قضا نماز بھی ان کو نہیں پڑھنے دیتے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، پہلے جو ہے مسئلے کی تحقیق کر لیا کریں، معلوم کر لیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تم جو ہے جاننے والوں سے پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے ہو۔ دیکھیے، یہ بہار شریعت کتاب ہے، اس کے جلد نمبر 1، حصہ نمبر 3، صفحہ نمبر 24 لکھا ہوا ہے کہ 12 وقتوں میں نوافل پڑھنا منع ہے۔ نمبر 1، طلوع فجر سے یعنی صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک کہ اس درمیان میں سوا 2 رکعت سنت فجر کے کوئی نفل نماز جائز نہیں۔ اسی طریقے سے لکھا ہے
کہ جب جماعت کے لیے اقامت ہو جائے، تکبیر ہو جائے، تو ختم جماعت تک نفل و سنت پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ ہاں اگر فجر کی جماعت قائم ہو چکی اور جانتا ہے کہ سنت پڑھے گا، جب بھی جماعت مل جائے گی اگرچہ قاعدہ میں شرکت ہوگی، تو حکم ہے کہ جماعت سے الگ دور ہو کر سنت فجر پڑھ کر شریک جماعت ہو جائے۔ اور اگر یہ جانتا ہے کہ سنت میں مشغول ہوگا تو جماعت جاتی رہے گی، بالکل بھی جماعت نہیں ملے گی، قاعدے میں بھی شریک ہونے نہیں ملے گا، تو جو ہے پھر سنت نہ پڑھے بلکہ جماعت میں شریک ہو جائے۔ نمبر 3، نماز عصر سے آفتاب زرد ہونے تک نفل پڑھنا منع ہے۔ نمبر 4، غروب آفتاب سے فرض مغرب تک، یعنی غروب آفتاب تو ہو گیا لیکن جب تک مغرب کی نماز ادا نہ کر لی جائے، فرض نہ پڑھ لی جائے مغرب کے، جب تک نفل نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اب آپ نے مغرب کے فرض پڑھ لیے، اس کے بعد آپ نفل نماز جتنی چاہیں پڑھیں۔ اسی طریقے سے لکھا ہے نمبر 5، جس وقت امام اپنی جگہ سے خطبہ جمعہ کے لیے کھڑا ہو اس وقت سے فرض جمعہ ختم ہونے تک نفل نماز مکروہ ہے، یہاں تک کہ جمعے کی سنتیں بھی مکروہ ہیں۔ عین خطبے کے یعنی خطبہ ہو رہا، اگرچہ پہلا ہو یا دوسرا خطبہ ہو، یا خطبہ عیدین ہو یا جمعے کا خطبہ ہو، یا کسوف اور استسقاء اور حج و نکاح کا ہو، ہر نماز حتیٰ کہ قضا بھی ناجائز ہے، مگر صاحب ترتیب کے لیے خطبہ جمعہ کے وقت قضا کی اجازت ہے۔ صاحب ترتیب کسے کہتے ہیں؟ جس کے اوپر 6 نمازوں سے کم قضا ہیں، 6 نمازوں سے کم قضا ہیں، جس کے اوپر وہ صاحب ترتیب مانا جاتا ہے، اور 6 سے زیادہ قضا ہو گئی تو اب صاحب ترتیب نہیں رہا۔ صاحب ترتیب کے لیے حکم یہ ہے پہلے اپنی قضا نماز پڑھیں اور بعد میں وقتی پڑھیں۔ جمعے کی سنتیں شروع کی تھیں کہ امام خطبے کے لیے اپنی جگہ سے اٹھا 4 رکعتیں پوری کر لے۔ نمبر 7 کہہ رہے ہیں نماز عیدین سے پہلے، یعنی دونوں عیدوں کی نماز سے پہلے نفل مکروہ ہے، خواہ گھر میں پڑھے یا عیدگاہ میں پڑھے۔ عید کی نماز پڑھ لینے کے بعد پڑھ سکتے ہیں گھر میں۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ ان وقتوں میں نفل نماز نہیں پڑھ سکتے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، قضا ہم فجر کے بعد اور عصر کے بعد پڑھ سکتے ہیں، 3 وقتوں کے سوا قضا کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے، جب چاہیں پڑھیں۔ وہ 3 وقت کون سے ہیں؟ غروب آفتاب اور طلوع آفتاب اور ایک زوال کا وقت۔ ایک مسئلے کو اور ذہن میں رکھیں، ہمارے بہت سے اسلامی بھائی، بہت سے بزرگ ہمارے کہتے ہیں کہ رات میں بھی زوال کا وقت ہوتا ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں کہ رات میں زوال کا وقت ہوتا ہے، پوری رات جب چاہیں نماز پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی ایسا وقت نہیں ہے کہ زوال کا وقت ہو گیا، کوئی وقت جو ہے مکروہ ہے، ایسا کوئی نہیں ہے۔ یہ زوال کا وقت جو ہے دن میں ہی ہوتا ہے۔ ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیں کہ اگر کسی انسان نے اس دن کی عصر کی نماز نہیں پڑھی ہے، کسی دن کی عصر کی نماز نہیں پڑھی ہے اور سورج غروب ہونے لگا، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ عصر کی نماز پڑھ لے۔ قضا نہیں پڑھ سکتا، نفل نہیں پڑھ سکتا، لیکن اسی دن کی عصر کی نماز اگر رہ گئی اور نہیں پڑھی ہے تو حکم یہ ہے کہ سورج ڈوب بھی رہا ہے تب بھی پڑھ لے۔ اور ایک بات اور ذہن میں رکھیں کہ اگر کسی کی فجر کی سنتیں چھوٹ جائیں، جماعت ہو رہی تھی، اب اس نے سوچا کہ اگر فجر کی سنتیں پڑھوں گا تو جماعت نہیں ملے گی، اس نے سنتیں چھوڑ دیں، اچھا کیا، حکم یہی ہے، لیکن اب وہ سنتیں کب پڑھے گا؟ تو اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ وہ سنتیں جو ہے فرضوں کی جماعت کے فوراً بعد نہیں پڑھ سکتا، بلکہ اب جو ہے طلوع آفتاب کے 20 منٹ کے بعد وہ سنتیں پڑھے گا۔ ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیں کہ اگر کسی کی پوری فجر کی نماز جو ہے قضا ہو جائے، فجر کی نماز اس کی قضا ہو جائے، تو اگر وہ زوال سے پہلے پڑھے تو سنت اور فرض دونوں پڑھے گا، اور اگر زوال کے وقت پڑھے تو صرف جو ہے فرض پڑھے، باقی کسی بھی اس میں سنت کی قضا نہیں ہے، سنت نماز کی قضا نہیں ہوتی۔ اگر کسی کی نماز قضا ہو جائے ظہر کی یا عصر کی یا عشاء کی تو صرف فرض پڑھے گا، اور عشاء کے فرض بھی پڑھے گا اور وتر بھی پڑھے گا۔ لیکن فجر کی سنتوں کی بہت زیادہ تاکید ہے کہ اگر فجر کی نماز کسی کی قضا ہو جائے
اور زوال سے پہلے پہلے پڑھے تو سنتیں بھی پڑھے اور فرض بھی پڑھے، اور اگر پھر زوال کے بعد ادا کر رہا ہے تو پھر صرف فرض پڑھے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔